آپ کے بچوں میں فہد کی کون سی انہوں نے عادت لی ہے اور آپ کی کون سی عادت آپ نے آبزرو کیا ہے بچوں میں؟ جب یہ غزل بتا رہی تھی تو مجھے خیال آیا کہ دیکھیں ایک گھر میں نا ہر بچہ الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب روحان میرا پہلا بڑا بیٹا پیدا ہوا تو میں ایموشنلی کہیں اور تھی، جب آریز ہوا تو میں اور فہد ایموشنلی کہیں اور تھے، اور جب ایلا نور ہوئی تو ہم ایموشنلی کہیں اور تھے، یعنی تینوں بچوں میں پیرنٹس الگ الگ ایموشنل فیز میں تھے. یس، اور فائنینشیل فیز میں، ایموشنل فیز میں، واٹ ایور، مینٹل فیز میں، تو ہمارے تینوں بچے بہت مختلف ہیں. آریز جو ہے، جو آریز بیچ والا ہے، وہ مجھ سے بہت زیادہ کنیکٹڈ ہے، اور وہ اس کو نظر آتی ہے میری پین، یا میں جب اداس ہوتی ہوں یا میں مس کر رہی ہوں اپنے فادر کو تو وہ آئے گا مجھے ہگ کرے گا. روحان جو ہے وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے، وہ بہت ڈسٹنٹ ہے مجھ سے، اور وہ باپ کی طرف بہت زیادہ ایموشنلی اٹیچڈ ہے. تو مجھے اس کو اپنے ورڈ سے، اپنے وہ کہتے ہیں نا ہنی آن دا لپس، کہ مجھے غصہ بھی آ رہا ہوگا، مجھے اس کو ڈیل کرنے کا طریقہ بالکل ڈفرینٹ ہوگا. روحان نے پک کیا ہے اپنے فادر کی طرف سے نان شلانٹنس، کہ کوئی بات نہیں، ہو جائے گا. فہد از ویری پرٹیکولر اباؤٹ ہز کریئر، اباؤٹ ہز تھنگز، اباؤٹ اے لاٹ آف تھنگس، بٹ وہ ایموشنلی کبھی کبھار سرگوشی میں کر جاتے ہیں کہ اپنے ایموشنز کا بھی خیال نہیں رکھیں گے یا اگلے کا بھی نہیں خیال رکھیں گے. تو روحان میں وہ چیزیں آئی ہیں کہ ویئر ہی سرپاسز دی ادر پرسنز ایموشن. پھر آریز میں وہ بات آئی ہے کیونکہ فہد از ویری کلوز ٹو ہز مدر اینڈ ویری ایموشنلی بانڈیڈ وتھ ہر، تو آریز نے وہ پک کیا کہ وہ ایموشنلی بانڈیڈ ہے میری طرف سے. سو اگین ڈفرینٹ ٹائمس، ڈفرینٹ ایجز، ڈفرینٹ ایموشنل انٹیلیجنس. تو ان تین ڈفرینٹ بچوں کو اور تین بیٹا بیٹی کو ایک لیول پہ لانا از اے سائنس. تو بہت ضروری ہے اگین کہ آپ اپنی اویئرنیس جتنی کریں اتنی آپ اپنے بچوں کو بہتر دے سکیں گے. اور اگین میں یہی کہوں گی کہ جس طرح باپ اپنی بیوی کو، مطلب بچوں کی ماں کو ٹریٹ کرے گا، بچے اسی طرح ریفلیکٹ کریں گے پورا دن. سو a lot of times when فہد از دا گڈ کاپ، فہد کہتا ہے کوئی بات، اب میں 10 منٹ لگیں گے مجھے ان کو یہ تیار کرنے کے لیے کہ اب ہمیں سونے جانا ہے. ہم 10 منٹ کی جد و جہد کے بعد کمرے سے نکل ہی رہے ہوں گے کہ فہد کہے گا ارے تم نے مجھے ہگ نہیں دی. اب وہ واپس آئیں گے، وہ ہگ کریں گے، وہ مزہ آتا ہے، رات کو زیادہ چپٹتے ہیں اباؤں سے، تو وہ 15 منٹ جاگنے کا موقع مل جاتا ہے. اچھا، یہاں اسی بات سے میں آپ کو ایک امپورٹنٹ بات کہنا چاہوں گی. جو ہمارے یہاں زیادہ تر جوائنٹ فیملی سسٹمس میں بچے پال رہے ہوتے ہیں، تو وہاں کیا ہوتا ہے، یا جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں بھی ہو تو اگر سیپریٹ بھی رہ رہے ہوتے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ جب ڈسپلن آپ نے اپنے بچوں کو رکھنا، ظاہر ہے اگر وہ ٹائم پر اسکول جانے کے لیے سوئیں گے تو وہ صبح ٹائم پر اٹھیں گے، ان کا دماغ فریش ہوگا، چڑچڑے نہیں ہوں گے، تو وہ اسکول میں بھی صحیح سے بہتر طریقے سے چیزوں کو گریب کر سکیں گے اور چڑچڑے نہیں ہوں گے، ناشتہ کر کے جائیں گے. لیکن اگر وہ رات کو جاگتے رہیں گے، جو کہ اکثر گھر کا فیشن ہے کہ سارے بڑے جاگ رہے ہیں دیر تک، تو بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں جاگ رہے ہیں، تو اگر اس گھرانے میں یہ لڑائی جھگڑا میاں بیوی میں شروع ہو جائے گا کہ جب میرے گھر والے آتے ہیں، جب تایا چچا پھپھی آتے ہیں، تم بچوں کو سلانے بھیج دیتی ہو، ٹھیک ہے، جب تمہارے گھر والے آتے ہیں تو تم تو نہیں سلا رہی ہوتی، اس وقت بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہاں اگر یہ رفٹ شروع ہوگا تو کبھی بھی آپ کے بچے ڈسپلن تو نہیں کر پائیں گے. سو یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ نے ایک رول کریٹ کیا ہے میاں بیوی نے مل کے کہ بچوں کو جلدی سلانا ہے، تو اس میں پارٹیسپیشن میاں کی بھی اتنی ہوگی کہ بھائی آئے، آپ ویلکم ہے، آپ جس دن آنا ہے، لیکن بچے ہمارے تبھی مل سکیں گے جس دن ان کا دوسرے دن اسکول نہیں ہوگا. بچوں کے ایگزامز ہو رہے ہیں، لوگ پکنکس رکھ لیتے ہیں، ہاں ایگزام چل رہے ہیں، نہیں، بہت سارے گھرانے ایسے بچوں کے پیپر ہیں، ہم تو نہیں پارٹیسپیٹ کر سکتے اس ایونٹ میں، اور کہ بچوں کے پیپر ہیں. جو سکسیسفل اور جیسے رچ یا مینٹیلٹی یا فائنینشلی رچ جو پیرنٹس ہیں، فیملیز ہیں، ان میں یہ رولز ایسے ہیں جیسے سٹون میں لکھ دیا گیا ہو. بالکل، ان کو وہ ہوئے ہیں، چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، 7 یا 8 بجے بستر پہ جانا ہے، کچھ بھی ہو جائے. وہ فیملیز بہت سکسیسفل رہتی ہیں جہاں پیرنٹس ایک ہیں، اور وہ چاہے پڑھائی پہ ہو، چاہے ڈسپلن پہ ہو، چاہے ایکسٹرا کریکولر پہ ہو. اب اے لاٹ آف ٹائمس کیا ہوتا ہے کہ میری فیملی میں میرے نانا واز اے پولو پلیئر، مائی فادر واز اے پولو پلیئر.
تو میں ہارس رائڈنگ کرتی تھی اور میں نے اپنے بچوں دونوں کو اور ایلا کو ہم ہر ٹوائس اے ویک ہارس رائڈنگ پہ جاتے ہیں. اب روحان جو ہیں وہ تھوڑے نازک ہیں, جو بڑے والے ہیں, تو وہ کہتے ہیں میری کمر میں درد ہو جاتا ہے, میری اس میں درد ہو جاتا ہے, تو فہد کہہ دیتا تھا کہ مت جاؤ. تو ایک دن میں نے فہد کو بیٹھ کے سمجھایا, میں نے کہا دیکھو اگر ہر بات پہ اس کی تم کہو گے کہ کوئٹ, ہیل بی اے کوئٹر, یو ہیو ٹو پش ہم. وہ گرے گا گھوڑے سے, اس کو اسی وقت گھوڑے پہ دوبارہ بٹھانا ہے کہ اس کا فیئر نہ کریٹ ہو. تو یہ اگین دونوں کی انڈرسٹینڈنگ. اب جیسے ثروت نے کہا کہ میں نے فہد کو سمجھایا, اس سے پہلے کہ وہ اپنے بیٹے کو ڈانٹتی ہے سمجھاتی, اس نے پہلے بیٹے کے باپ کو سمجھایا. اسی طرح میں بھی یہ کرتی ہوں کہ کب میں ڈسپلن کریٹ کرتی ہوں تو میرا میاں کبھی کبھار ڈھیلا ہوتا ہے تو مجھے پہلے اس کو اسکول کرنا پڑتا ہے کہ دیکھو, کنونس کرنا پڑتا ہے, پھر جا کے ہم ایک ٹیم بنتے, پھر بچوں پہ روپ جھاڑنا شروع کرتے ہیں. ندا کیا ہوتا